پاکستان کی زراعت خطاب نمبر 2 سید ناصر علی شاہ سابقہ ایڈیشنل سیکرٹری وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ حکومت پاکستان۔ میں تعمیر پاکستان کے دوستوں کا شکر گزار ہوں جو مختلف شعبوں میں بہتری کی تجویز دینے کے لیے اس عمل میں شرکت کے لیے باقاعدگی سے میٹنگز میں شرکت کرتے ہیں۔ میں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اپنا فرض سمجھ کر حصہ لے رہا ہوں۔ خدمت میں زندگی بھر میں نے اپنے پیشے سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ اپنے اصل موضوع زراعت پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کی توجہ ایک اور انتہائی اہم شعبے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ میرے بیٹے بلال نے بیرون ملک سے لاء میں گریجویشن کیا۔ پاکستان واپس آتے ہوئے ان کو پرنسپل نے انہیں واپس رہنے اور قانون کی مزید تعلیم کے لیے اسکالرشپ کی پیشکش کی، لیکن والدین کی خواہش کے مطابق وہ اس پیشکش کو قبول نہ کر سکا اور گھر واپس آ گیا۔ انہوں نے لاہور میں 6 ماہ گزارے اور فرسٹ لاء کمپنی میں شمولیت اختیار کی۔ وہ یہاں لاہور میں خوش نہیں تھا، حالانکہ ہم نے لاہور میں اسے خوش اور مطمئن کرنے کے لیے سب کچھ کیا۔ ہم اس کی وردی بیرونی ملک سے لائے، اس کی آمد و رفت کے لیے ایک خوبصورت کار فراہم کی، لیکن وہ پاکستان میں خود کو ایڈجسٹ نہیں کر سکے۔ برطانیہ میں ان کا وقت بہت اچھا گزرا۔ وہ ایک اچھا اسپورٹس مین تھا۔ اس نے 14 سال سے کم عمر کے بین الاقوامی تیراکی مقابلوں میں ریکارڈ اپنے نام کیا۔ برطانیہ میں اس کے پرنسپل نے اس سے اپنے بیٹے جیسا سلوک کیا اور وہ اسے مزید تعلیم دلانا چاہتے تھے۔ اس نے تمام منافع بخش پیشکشیں کیں، لیکن وہ اپنے والدین کی خواہش کے مطابق پاکستان واپس آ گیا تھا۔ ایک دن اس نے اپنی ماں سے بات کی اور برطانیہ واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ اسے ہماری عدالتوں کا ماحول پسند نہیں آیا۔ وہ ایک ہونہار طالب علم تھا اور پاکستان چھوڑ گیا۔ یہ برین ڈرین کی ایک مثال ہے جس پر توجہ دینا ضروری ہے۔ تمام ذہین اور تعلیم یافتہ طلباء بیرون ملک کام کرنے کو ترجیح دیتے ہیں اور پاکستان ایسے ذہین افراد کو مسلسل کھو رہا ہے۔ یہ ایک بڑا نقصان ہے اور اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ آج واپس اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ میرا نام سید ناصر علی شاہ ہے۔ میرا تعلق شیخوپورہ کے ایک زرعی گھرانے سے ہے اور میں اپنے والد سے وراثت میں ملنے والی قابل قدر زرعی زمینوں کا مالک ہوں۔ میں اپنی ملازمت سے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی زمینوں کی دیکھ بھال کر رہا ہوں۔ کچھ زمینیں لیز پر دی گئی ہیں جبکہ کچھ زمینوں پر میں نے خود کاشت کی ہے۔ اہم فصلیں گندم اور چاول ہیں۔ میں سبزیاں، لیموں اور امرود بھی اگاتا ہوں۔ میں زراعت میں حالیہ پیش رفت کے بعد پیداوار کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے پاس اپنے گھریلو استعمال کے لیے کچھ لائیو سٹاک ہے، نہ کہ تجارتی مقصد کے لیے۔ لیز پر دی گئی زمین 20 ایکڑ فی خاندان ہے۔ میں وزارت زراعت میں اپنے 34 سال کی خدمت کے تجربے سے استفادہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے میٹرک 1975 میں پاس کیا۔ سالوں کے دوران اس موضوع میں کئی تبدیلیاں آئی ہیں۔ ہماری پچھلی ملاقات میں نے پاکستان میں زراعت کی اہمیت کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اب میں پاکستان میں زراعت کی بہتری کے لیے مختلف ذرائع کو اجاگر کرنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے بہت اعلیٰ سطحی میٹنگز میں شرکت کا موقع ملا۔ زراعت پر میٹنگز سال میں 2 بار منعقد ہوتی ہیں۔ ان میں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، صوبوں کے چیف سیکریٹریز، محکمہ زراعت کے سربراہان شرکت کرتے ہیں۔ اسے وفاقی زرعی کمیٹی کہا جاتا ہے۔ یہ پاکستان میں زراعت کی بہتری کے لیے فیصلے کرنے کا ملک کا اعلیٰ ترین فورم ہے۔ ربیع اور خریف کی فصلوں کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے۔ اپنی طرف سے میں نے بھی
خوردنی تیل کو اجاگر کرنے کی پوری کوشش کی، جو مسلسل درآمد کیا جا رہا ہے اور کافی بڑا ہے۔ اس آئٹم پر زر مبادلہ کی رقم خرچ کی جاتی ہے۔ ایک مافیا ہے جو خوردنی تیل کے درآمد جاری رکھنے کے لیے مسلسل کام کر رہا ہے۔ ذاتی مفادات ہیں، وہ لوگ اپنے کاروبار کو بچانے کے لیے وزارت سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے بیرونی ممالک کے ساتھ معاہدے ہیں۔ وزارت زراعت حقیقی اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں نہیں لیتی۔ بیوروکریسی مافیا کے ساتھ مل کر اپنے فیصلے خود کرتی ہے۔ لاہور چیمبرز کے ایک صدر نے بھی مجھ سے ملاقات کی۔ انہوں نے مجھے بھارت کو پسندیدہ ترین اقوام میں سے ایک کا درجہ دینے کے معاملے پر لاہور چیمبر میں آنے کی دعوت دی۔ وہ ذاتی طور پر ہندوستان سے کپاس کے بیج درآمد کرنے میں دلچسپی رکھتے تھے۔ اس معاملے پر وہ اکثر اسلام آباد جاتے تھے۔ اس نے مجھے قائل کرنے کے لیے مرحوم ملک پرویز اور ڈاکٹر جاوید حسن کو شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے ان کے خیالات کو قبول نہیں کیا اور میری ذاتی مداخلت سے ہندوستان سے کپاس کے بیج کی درآمد کی اجازت نہیں دی گئی۔ مختلف فصلوں کے لیے سیڈ پالیسی متعارف کرانا اور لاگو کرانا بہت ضروری ہے۔ بیجوں کی مختلف اقسام ہیں۔ کسی کو بیج کی ایک خاص قسم کے استعمال کے پیچھے سائنس کو سمجھنا ہوگا۔ ایک بیج خود جرگ ہے جو ایک ہی فصل سے تیار کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا بیج زیادہ بیج پیدا نہیں کرتا، اسے ہائیبرڈ سیڈ کہتے ہیں۔ تیسری قسم صرف ایک بار استعمال ہوتی ہے اور اسے دہرایا نہیں جا سکتا، لیکن اس میں پودوں کی نشوونما ہو سکتی ہے، لیکن یہ قسم صرف درآمد شدہ ہے۔ اس بیج کو استعمال کرنے کے بعد اس کی صلاحیت مسلسل کم ہوتی جاتی ہے، جبکہ خود پولن شدہ بیج اور ہائیبرڈ بیج اس بیج کی طرح نہیں ہے۔ گندم کا کوئی ہائیبرڈ بیج نہیں ہے، یہ تحقیق پر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ابھی تک نفع بخش نہیں ہے۔ اس کی قیمت 40 سے 50 روپے فی کلو گرام ہے۔ مونیسینٹو کے معیار اور پیداوار پر اشتہار دینا ہے۔ وہ بنیادی طور پر حکومت سے حکومت کی بنیاد پر کام کر رہے ہیں۔ وہ ذہین لوگ ہیں۔ میں نے USA میں مونسینٹو کا دورہ کیا۔ ہماری پہل تھی کہ وہ ٹیکنالوجی میں پاکستان میں جگہ دیں گے۔ اس میں ہمارے بیج کے قوانین بیکار تھے۔ ہمارے پاس 1973 کے بیج قوانین تھے۔ ہندوستان کی مثال موجود تھی جہاں مونسینٹو ہندوستان میں طے شدہ پالیسی کے مطابق پیدا کرنے کا پابند تھا، لیکن ہمارے پاس پودوں کی افزائش کے حقوق نہیں تھے۔ مونسینٹو بہت ذہین کھلاڑی تھا۔ ان کا موقف تھا کہ ہمارا مواد چوری ہو سکتا ہے اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ پاکستان کو بیج کے قوانین میں ترمیم کرنے میں کئی سال لگے۔ ہماری بیوروکریسی ہمارے ملک کے فائدے اور نقصان میں کبھی سنجیدہ نہیں ہے۔ میں نے بیج کے قوانین میں ترمیم کا آغاز کیا۔ مجھے صوبوں سے اجازت لینے کو کہا گیا۔ جب میں نے وزارت زراعت پنجاب سے رابطہ کیا، ان کے پاس پہلے ہی پنجاب اسمبلی سے بیج قوانین میں ترمیم کا اختیار تھا۔ اس کے بعد ہم نے لا ڈویژن کو بھیجا، جس نے 18ویں ترمیم کے بعد نئے سرے سے اجازت طلب کی۔ وزیر سکندر حیات بوسن نے اسے سنجیدگی سے لیا۔ یہ بہت مشکل کام تھا کیونکہ صوبوں میں حکومتیں مختلف تھیں۔ ایک ہوشیار سیکریٹری نے مدد کی اور فائل میں بہت ذہین نوٹ درجہ ذیل میں ڈال دیا۔ اسمبلیاں ادارے ہیں اور وہ تسلسل سے کام کر رہے ہیں۔ نئے سرے سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بار دیا جانا کافی ہے۔ اس طرح ہم نے ایک طویل عمل کو مختصر کر دیا جس میں وزیر اعظم کی سطح تک مختلف کمیٹیوں اور سفارشات سے گزرنا شامل ہو سکتا تھا، لیکن ہمارا سیڈ ایکٹ قانون صرف پبلک سیکٹر کے اداروں کے لیے تھا، جس طرح پنجاب سیڈ کارپوریشن اور سندھ سیڈ کارپوریشن۔ اس میں پرائیویٹ سیکٹر کا
احاطہ نہیں کیا گیا تھا۔ ہم نے ایکٹ میں ترمیم کی، چوری پر جرمانہ بڑھا کر 5 لاکھ روپے کر دیا گیا، 3 سال کی سزا کے ساتھ بجٹ مختص کیا گیا، گریڈ 20 میں رجسٹرار کی پوسٹ بنائی گئی، اچھی قسم کے بیجوں کی تیاری کے لیے پلانٹ بریڈنگ خطوں کی نشاندہی کی جانی تھی۔ کسی بھی قسم کو تیار ہونے میں کم از کم 10 سال درکار ہوں گے۔ ہمارے پاس اس مسئلے پر 20 سال سے زیادہ کی تحقیق ہے۔ میں نے ایم ڈی پاکستان سیڈ آئل ڈیولپمنٹ بورڈ کے طور پر بھی خدمات سر انجام دیں۔ ہندوستان میں بھی ایسا ہی بورڈ تھا جو براہ راست ہندوستان کے وزیر اعظم کی نگرانی میں کام کرتا ہے۔ ہم نے حکومت کو سمری بھیجی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ سیڈ کی قسم کی درآمد کے لیے بجٹ مختص کیا جائے اور اس کی ترقی کے لیے ریسرچ سینٹر کو دیا جائے۔ مقامی پیداوار 12 سے 13 تھی، جسے پہلے مرحلے میں 30% تک بڑھایا جائے اور پام آئل کی درآمد کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ پام آئل کی امپورٹ مافیا نے کچھ بااثر لوگوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ وہ کم ترین درجے کا پام آئل درآمد کرتے جو صرف صابن کی صنعت کے لیے موزوں ہے۔ ہمارے پاس گندم اور چاول کی 2 بہت اہم فصلیں ہیں۔ ہم اپنے کسان کو اچھے بیجوں کی فراہمی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں۔ بیجوں کے مثالی زون ہونے چاہیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کون سا علاقہ اچھا بیج پیدا کر سکتا ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کون سی فصل کس علاقے میں بونی چاہیے۔ ہمارے حالات بھارت جیسے ہیں۔ انہوں نے ہندوستان میں ایک ماڈل تیار کیا ہے، اسے بہت زیادہ اجاگر کیا گیا۔ انہوں نے ہر 15 سے 20 کلومیٹر کے دائرے میں سروس اسٹیشن کے نام سے ایک مرکز بنایا ہے، جہاں کسانوں کو تمام ضروری سہولیات دستیاب ہیں۔ اس ماڈل کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے۔ ایک ایگریکلچرل آفیسر ہوتا ہے جس کے پاس مجسٹریٹ کے اختیار ہوتے ہیں۔ وہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ اس علاقے کے لیے فصل کی جو بھی قسم مقرر کی جائے وہی اگائی جائے، اگر نہیں تو کسان کو جرمانہ کیا جائے گا۔ واپس خریدنے کی ضمانتیں ہیں۔ بہتر پیداوار کے لیے مخصوص علاقوں میں اگر فصلیں اگائی جائیں تو فصلیں وافر ہوتی ہیں۔ ہندوستان نے کسانوں کی سہولت کے لیے ایک ہیلتھ سینٹر اور بینک، ایک پوسٹ آفس اور سروس سینٹرز کے ساتھ دیگر بنیادی سہولیات بھی قائم کی ہیں۔ زراعت افسر کسانوں کی رہنمائی کرتا ہے کہ ان کی زمینوں پر کیا اگایا جائے اور ساتھ ہی کھاد اور کیڑے مار ادویات کا بندوبست کیا جائے اور ان اشیاء کے بل اور ان کے بینک اکاؤنٹس میں ڈیبٹ کریں۔ مثال کے طور پر گندم کے معاملے میں کاشتکاروں سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق اپنے خاندان کے سائز کے مطابق گندم کا ذخیرہ رکھیں۔ اضافی پیداوار کو سروس سینٹر میں لا کر ان کے گودام میں رکھا جاتا ہے۔ اگر کسان موجودہ قیمت کے مطابق سروس سینٹر کو فروخت کرنا چاہتا ہے تو رقم ان کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کر دی جاتی ہے۔ اگر فروخت نہیں کرنا چاہتا تو اس کے اکاؤنٹ میں سروس سینٹر کے گودام میں سٹاک رکھا جاتا ہے۔ وہ بعد میں بیچ سکتا ہے جب قیمت اس کے لیے مناسب ہو۔ کسان کی طرف سے گودام کے معمولی چارجز قابل ادائیگی ہیں۔ ہم سب کو اس معلومات کو اپنے محکمہ زراعت تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک اور اہم تجویز یہ ہے کہ ان ممالک میں زرعی ترقی کی نگرانی کے لیے اپنے سفارشات خانے تیار کیے جائیں۔ وہ یہ بھی تجویز کریں گے کہ ہم کس ملک کے ساتھ امپورٹ یا ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ کچھ ممالک میں گندم سیلاب کی صورتحال میں ہوگی۔ ہمارے سفارت خانے ضرورت پڑنے پر اس ملک سے درآمد کی تجویز کریں۔ یہ بھی بتائیں کہ ہم کس ملک کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ انہیں ملک کے لیے کچھ نتیجہ خیز کام بھی کرنا چاہیے۔ بیجوں پر واپس آ رہے ہیں۔ ہمیں اپنے کسانوں کو بہتر بیج فراہم کرنا چاہیے۔ ہم نے پہلے ہی ایک ماڈل تیار کیا ہے کہ کہاں اگائیں اور کون سی فصل۔ ہمیں اس ماڈل پر عمل کرنا چاہیے۔ میں ایک بار پھر
معیاری بیج استعمال کرنے پر زور دوں گا۔ کھاد کیڑے مار ادویات پانی فراہم کرنے اور کٹائی کے اخراجات پر خرچ کریں۔ اگر آپ اچھا بیج لگائیں تو آپ کی پیداوار دوگنی ہو سکتی ہے۔ آپ سب کسانوں کو یہ اہم پیغام پہنچائیں کہ وہ معیاری بیج ہی استعمال کریں۔ ان کے لیے کمتر بیجوں کے استعمال سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ پاکستان آلو کے بیج کا صرف 0.5% پیدا کرتا ہے، باقی بیرون ملک سے درآمد کیا جاتا ہے۔ فیڈ انڈسٹری میں صلاحیت موجود ہے۔ اگر بیج ضرورت سے زیادہ ہے تو کاشتکاروں کو معاوضہ دینا چاہیے۔ سبزیوں کے بیج اور چاول کے بیج بھی چین سے تقریباً $45 ملین میں درآمد کیے جاتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہمیں اچھے بیج کی ضرورت ہے جو پاکستان میں نہیں اگایا جاتا۔ ہماری تیل کی فصل کے بیج کی پیداوار 0 ہے۔ خوردنی تیل کی درآمد کا بل پیٹرولیم تیل کی درآمد کے بعد ہے۔ اگر ہم تیل کا بیج درآمد نہیں کریں گے تو ہماری پیداوار 7 سے 8 من تک کم ہو جائے گی، جبکہ درآمد شدہ تیل کے بیج سے ہماری پیداوار 50 سے 60 من اور تیل 42 سے 45% ہے۔ آئیے اب اپنے پھلوں کے پودوں پر بات کرتے ہیں۔ پتوں کی میں ہماری نرسریاں وہ معیاری پھل اگانے کے لیے موزوں نہیں ہیں۔ انہوں نے پودوں کو کیڑوں کی بیماریوں سے محفوظ نہیں رکھا۔ نرسری صاف ستھری اور بیماریوں سے پاک ہونی چاہیے۔ ہم نے ڈی جی سے کہا تھا کہ وہ ان نرسریوں کو رجسٹرڈ کریں اور انہیں معیاری پودے اگانے کے لیے رہنمائی کریں۔ مالکان نے تعاون نہیں کیا۔ استعمال کیا گیا بیج کافی کمتر تھا۔ ہم نے انہیں مشورہ دیا کہ نرسری کی صفائی کریں، اچھے بیج استعمال کریں اور تھرو ٹو ٹائپ کی ٹیگنگ کریں۔ کے پی کے میں 150 نرسریاں ہیں جو تصدیق شدہ ہیں اور اپنے پودے ٹیگز کے ساتھ فروخت کر رہی ہیں، لیکن پتوں کی میں لوگ تعاون نہیں کرتے۔ وہ محکمہ زراعت کے افسران سے لڑنے لگتے ہیں۔ حکومت کو میری تجویز ہے کہ وہ محکمہ زراعت کو بہت سنجیدگی سے لیں اور کاشتکاروں کو اچھی کوالٹی کا بیج استعمال کرنے کا مشورہ دیں۔ یہ زرعی پیداوار میں ترقی کا کلید ہے۔ بھارتی حکومت اور کسان اس فارمولے پر کام کر رہے ہیں اور کافی کامیاب ہیں۔ بیج بہت اہم ہے۔ مختلف قسم کے بیجوں کے لیے مختلف ٹیکنالوجیز ہیں۔ ہائیبرڈ بیج اور بی ٹی بیج ہیں، وہ صرف ایک بار کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ اگلے سال پرفارم نہیں کرے گا۔ ہم نے سی پیگ پر کام کیا اور 8 زون بنائے۔ ہم 10 لوگ تھے۔ ہم نے دن رات کام کیا اور 8 زون بنائے۔ ہم نے زرعی پالیسی، زمین کے استعمال کی پالیسی، پانی کی پالیسی، آئل سیڈ کراپ پالیسی کا مسودہ تیار کیا۔ ہم نے 4 مسودے بنائے۔ اس گروپ کی قیادت وفاقی سیکرٹری زراعت کر رہے تھے۔ اس کا مقصد صنعتی پیکجوں کو بھی تھا۔ ہم نے بہت وسیع مشق کی تھی، لیکن یہ تجویز 1 سال سے وزیر اعظم کے دفتر میں پڑی رہی۔ میں نے سب سے زیادہ فیصلہ کرنے والوں میں کوئی سنجیدگی نہیں دیکھی۔ یہ بات ان کے لیے اہم نہیں تھی کہ عوام کی بھلائی کے لیے ان کا کوئی ارادہ نہیں۔ میں جناب شاہد خاقان عباسی کی تعریف ضرور کروں گا۔ لارنس کالج سے تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے 2017 کے بیج کے قانون میں ترمیم کی۔ اب مونسینٹو پاکستان آ سکتا ہے اور اپنے تحقیقی نظام کو تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ ترقیاتی تھیں۔ دیگر تجاویز میں زرعی زمینوں پر مکانات کی کوئی پالیسی نہیں تھی۔ عمران خان نے زرعی زمینوں کو بچانے کے لیے اونچی عمارتیں بنانے کا کہا۔ ہم نے راجن پور میں تیل کے بیجوں کی کاشت کے لیے زمین تیار کی تھی۔ ہمیں 30,000 ایکڑ کے لیے بیج کی ضرورت تھی۔ ایک سینئر بیوروکریٹ نیر آغا نے میری درخواست قبول کر لی اور 30,000 ایکڑ کے لیے تیل کا بیج سرکاری خرچ پر چین سے ہوائی جہاز سے منگوایا گیا۔
وہ تھا ہائیبریڈ آئل سیڈ۔ ایوب کی تحقیق نے تیل کے بیجوں کی کچھ اقسام میں تیار کی ہیں۔ ہمارے ملک میں ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم ایک زرعی ملک ہیں، لیکن افسوس کہ حکومتی سطح پر ہم اسے سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ ہم نے اس کی ترقی اور فروغ پر مناسب سرمایہ کاری نہیں کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈیزائن کے لحاظ سے پروپیگنڈا ہے۔ کچھ ممالک ایسے ہی نہیں جنہیں زراعت پسند نہیں کہا جاتا، لیکن ان کی پیداوار ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ ہم نے اس محکمے کو عملی طور پر قبول نہیں کیا۔ ہم نے اس شعبہ کو منظم نہیں کیا۔ ہم نے ضروری سرمایہ کاری نہیں کی۔ ہم اسے درجہ ذیل شعبوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1، حکومت کیا کر سکتی ہے؟ نمبر 2، فارمنگ کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ نمبر 3، صنعت کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ نمبر 4، ویلیو ایڈیشن پر کیا کیا جا سکتا ہے؟ مثال کے طور پر ترکی میں گندم کی قدر میں اضافہ ہوتا ہے۔ بہت سی مصنوعات ان کی گندم کی پیداوار سے بنتی ہیں۔ ترک غذائی عادات ہم سے مختلف ہیں۔ وہ انجیر کو خوبصورتی سے لپیٹ کر مارکیٹ کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں پیدا ہونے والی انجیر صرف تازہ مارکیٹ کی جاتی ہے، ورنہ اسے جانور ضائع کر کے لے جاتے ہیں۔ اس کے تحفظ یا مارکیٹنگ کا کوئی نظام نہیں۔ گلگت میں بھی کئی پھل ایسے ہیں جن کی مارکیٹنگ نہیں کی جاتی، وہ ضائع ہو جاتے ہیں یا جانور کھا جاتے ہیں۔ ہم نے ان کی صلاحیت کو محسوس نہیں کیا۔ ان کی اقسام کا تجربہ کیا جا سکتا ہے، پیک کیا جا سکتا ہے اور مارکیٹنگ کے لیے محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ ہم اس پھل کو برآمد کر کے بھاری زر مبادلہ بچا سکتے ہیں اور کما سکتے ہیں۔ ان پھلوں سے تیل بھی تیار کیا جا سکتا ہے جو بہت مہنگا ہے۔ یہ پھلوں کو پتھروں پر خشک کر دیتے ہیں اور اس طرح مٹی بھی پھلوں میں داخل ہو کر معیار کو خراب کر دیتی ہے۔ اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے خشک نہیں کرتے ہیں تو یہ فنگس پکڑ سکتا ہے۔ ہم زراعت کو مندرجہ ذیل فصلوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، گندم اور چاول کی فصلیں جو ہماری 40% پر مشتمل ہیں۔ زرعی پیداوار کو اچھی ٹیکنالوجی اور موزوں بیج جو کہ بنیادی ضرورت ہے اپنا کر اسے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ 18.2 میں نمبر 2، 18ویں ترمیم کے بعد زراعت صوبائی بن گئی ہے، لیکن ٹیکنالوجی ہمیشہ ملک سے دوسرے ملک منتقل ہوتی رہتی ہے۔ 18ویں ترمیم میں ایک غلطی تھی، وزارت بنانے میں 4 سال لگے اور میں پہلا جوائنٹ سیکرٹری تھا۔ میں نے حکومت کو یہ تجویز دے کر اپنی مرضی سے اسائنمنٹ لیا کہ یہ بہت اہم علاقہ ہے، مجھے نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے، اور ہم حکومت کو مشورہ دیتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے جو تحقیق ختم کی گئی تھی ان کو منسلک کرنے کے لیے کچھ انتظامی ڈویژن ہونا چاہیے۔ ہم نے سب سے پہلے فوڈ سیکورٹی ریسرچ کی۔ میں 4 افراد میں سے ایک تھا۔ ہمارے پاس اسٹیشنری بھی نہیں تھی۔ ہم نے دوسرے محکمے سے لی۔ 1-2 ملاقاتوں میں اپنے عملی تجربے کا ترجمہ کرنا بہت مشکل ہے۔ میں جس چیز پر زور دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں اور بیوروکریسی کو اسے بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے اور مطلوبہ سرمایہ کاری کرنی چاہیے تاکہ اس محکمے میں شامل مختلف فصلوں، پھلوں، سبزیوں کے پھولوں اور دیگر مصنوعات کے معیار اور پیداوار کے ساتھ ساتھ پیداوار کو بھی بہتر بنایا جا سکے۔